اصل میں جو اللہ کا ذکر ہے نا، وہ تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے۔ یعنی کہ اس کی ایک ایگزامپل ایسی ہوگی کہ روزمرہ کی زندگی میں کوئی شخص آ کے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور آپ اس کو جواب دے سکتے ہو، لیکن آپ کو اللہ یاد ہے، اللہ کا ذکر آپ کے دل میں قائم ہے، تو آپ اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دو گے اور اخلاقاً اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کرو گے، اس کی سختی کو برداشت کرو گے صبر کے ساتھ، اور جب آپ اچھے طریقے سے اس کو جواب دو گے تو پھر یہ ہے اصل میں اللہ کا ذکر، یعنی کہ اللہ کی یاد۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بس اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے کوئی تسبیح کے دانوں پہ ذکر کر لیا۔ وہ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، وہ ہماری زندگی میں وہ عمل جھلکنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی دشمن پہ قابو پا لیا، آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اور اب آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ اس کو آپ اڑا کے رکھ دیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی یاد دل میں رکھتے ہوئے آپ اس کو معاف کر دیں، تو یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو ایک دفعہ پھر اللہ کا ذکر جو ہے وہ کسی تسبیح کے اوپر کسی اس کو پڑھنے کا نام نہیں ہے، کسی خالی وظیفے کا نام نہیں ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کے ذکر کا، لیکن جو صحیح معنوں میں بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں، آپ کے تعلقات میں، آپ کے معاملات میں وہ اللہ کی یاد موجود رہنی چاہیے، کہ آپ کو اللہ یاد ہو، اور جسے اللہ یاد رہتا ہے تو پھر وہ غصے پہ قابو پاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے برے رویوں کو برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور برائی کا صلہ اچھائی سے دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے لیے پھر زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ تو صحیح معنوں میں اگر ہم ان باتوں پہ عمل کر لیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے۔ اسی طرح سے شکر جو ہے، کہ جو شکر کا کلمہ ہے، جو شکر کے الفاظ ہیں، وہ زبان سے جاری رہنے چاہیے، لیکن شکر کی جو سب سے بہترین جو ڈیفینیشن اس کو میں بول دوں، یا جس کے ذریعے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر آپ نے ایسے ادا کرنا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نعمت کا شکر آپ نے ایسے ادا کرنا ہے کہ اس نعمت کو، جس کا بھی آپ شکر ادا کر رہے ہیں، اس نعمت کو ان لوگوں کی خدمت میں استعمال کریں جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو لوگوں کے لیے استعمال کریں، اسی طرح سے خیال دیا ہے، اسی طرح سے کوئی اچھی بات ہے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی نعمت جس پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ نے مجھے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کو لوگوں کے لیے عام کرنا، لوگوں کے لیے استعمال میں لے کے آنا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے استعمال میں لے کے آنا جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو یہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ بھی عمل سے ظاہر ہوگا، اور جو شکر ہے وہ بھی عمل سے ظاہر ہوگا، اور سارا ٹیسٹ ہے یہی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ایک بڑی پیاری بات اپنی آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مشکل لوگ اللہ نے ہماری زندگی میں رکھے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری آزمائش بھی ہوتے ہیں اور ہمارا انعام بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری قوت برداشت بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو بس رب سے تعلق قائم کریں، اس کو سٹرونگ کریں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، تو پھر صحیح معنوں میں ہم ذکر اور شکر کی اس کیفیت میں چلے جائیں گے، اور صحیح معنوں میں وہ جو دین ہے اس کی سمجھ ہمیں آ جائے گی کہ صرف یہ چند الفاظ کہنے کا نام نہیں ہے دین اسلام، یہ پوری زندگی کا ایک ضابطہ ہے، ایک ترتیب پہ اللہ کے حوالے سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں، کیونکہ بڑی ضروری ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں لگے گی۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں، اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کے چاہوں اعمال ضائع کر دوں، حبطت اعمالہم۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ بدی، وہ برائی جو نیکی میں کنورٹ ہو گئی، اینڈ رزلٹ اس کا نیکی ہے، اللہ نے اس کو کنورٹ کر دیا، وہ بدی ہے یا نیکی ہے؟ اسی طرح سے وہ نیکی جو ضائع ہو گئی، اینڈ رزلٹ اس کا ضائع ہونا ہے، تو کیا وہ نیکی ہے یا بدی ہے؟ تو ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ ویسے اگر اس کے اوپر بڑا بھی ذہن لگایا جائے نا تو انسان کی عقل پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے انسان اور جہنم کے بیچ میں بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہو اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اسی طرح سے
ہو سکتا ہے کہ انسان کے بیچ میں اور جنت کے بیچ میں بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا اور وہ جہنم میں چلا جائے. یعنی کہ اتنا ہم نے کیئرفل ہو کے چلنا ہے زندگی میں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ نیکی ہی کیا جو اللہ نے قبول نہیں کی، اور وہ گناہ ہی کیا جسے اللہ معاف کرتا ہے. تو نہ علم کا دعویٰ کرنا ہے، نہ عمل کا دعویٰ کرنا ہے، اللہ کے فضل کا دعویٰ کرنا ہے. اور اس کا جو بہترین فارمولہ ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے. ہم نے اتنا اجلا بھی نہیں ہونا کہ لوگ ہمیں میلے نظر آئیں. ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. تو یہ جو ہم لوگوں کو جج کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کو کویسچن کرتے پھرتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے میں زیادہ اچھا ہو گیا ہوں تو میں دوسرے سے بہتر ہوں، تو یہ جو تکبر ہے نا، اللہ سے جو ہے نا پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی نیکی میں مبتلا ہو جائیں جو ضائع ہونے والی ہے، یا کہیں ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے جو معاف نہ ہو سکے. اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا جو دعا پر سے اعتماد چھین لیتے ہیں. یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ایسے گناہ سے بچا جو میرا دعاؤں پر سے اعتماد چھین لے، جو مجھ سے توبہ کی توفیق چھین لے. تو بس چلتے رہنا ہے، خیر کے کام کرتے رہنے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، چھوٹی سے چھوٹی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا. جو اس طریقے سے چلتا رہے گا اور اللہ سے رجوع رکھتا رہے گا، کرتا رہے گا، اللہ کے ذکر میں انوالو رہے گا، جتنا آپ کی زندگی میں اللہ کو پرائرٹی حاصل ہے اتنا اللہ کی کائنات میں آپ کو پرائرٹی حاصل ہے. یہ سمپل سا فارمولہ ہے. لیکن اگر تو نیکی آپ کو تکبر کی طرف لے جائے اور آپ کو اپنا آپ دوسروں سے بہتر نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر توبہ کا مقام ہے اور انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. میں ایک اور بات بھی سوچ رہا تھا کہ دین اسلام جو ہے نا، دین وہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہو، اور اس کے عمل کرنے کے بعد اگر آپ کی اپنی زندگی سخت ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے ارد گرد آپ سے جڑے لوگوں کی زندگی سخت ہو رہی ہے، تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم پراپر دین پہ عمل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی تو سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں کہ جب تک ہماری زندگی ہے نا، کہانی وہی اچھی جس کا انجام اچھا ہو. تو بس محتاط ہو کے چلنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ایک اسکالر کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، آسٹریلیا کا، انہوں نے واقعہ سنا ہے، آسٹریلیا کسی باہر ملک کا، کہ میری اسپیچ تھی اور میں لوگوں سے بات کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ بالکل جو پہلی جو سامنے جو ایک خاتون، ایک گوری خاتون بیٹھی ہوئی تھی، فارنر، اور اس نے اسکرٹ پہنی ہوئی تھی. تو میں جب تک وہ لوگوں سے خطاب کر رہا تھا اور میں اندر ہی اندر مجھے غصہ آ رہا کہ اس عورت کو ذرا لحاظ نہیں ہے کہ ادھر اسلام کی بات ہو رہی ہے، قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کس طرح کے لباس میں ادھر آ گئی. اور میں اس کو تھرو آؤٹ جج کرتا رہا. جیسے ہی کویشچن آنسر کا سیشن سٹارٹ ہوا، وہ مائک پہ آئی اور اس نے یہ بات کہی کہ شیخ، میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. تو وہ جو اسکالر ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ میری زندگی کا ایک بڑا لرننگ جو مومنٹ تھا کہ میں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ میں تیری مخلوق کو جج نہیں کروں گا. کیونکہ میں جس کے بارے میں ایسی بدگمانیاں کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری وہ ویڈیوز کے ذریعے اس تک بات پہنچ گئی تھی اور وہ اسلام قبول کرنے آئی تھی. تو بہتر یہی ہے کہ انسان دوسروں کو جج نہ کرے. ہمیں کہیں سے کوئی فیض ملتا ہے نا، تو ہم اگلا کام کیا کرتے ہیں، ہم اسی جہاں سے ہمیں فائدہ ملا ہے ہم اس میں ہی عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ انسان کی سب سے بڑی برائی ہے کہ یہ دوسروں میں برائی ڈھونڈتا ہے. تو ان چیزوں کو بدلنا ہے ہم نے، اور محبت کے سفر کے ساتھ اسلام پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہماری اور ہمارے ارد گرد جو ہم سے جڑے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آسانی ہے. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا. ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس لیے بھی بڑی اہم ہے کہ انسان جب اس زندگی میں عمل کرنا شروع کرتا ہے یا علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس پہ اس کی نظر ہونی چاہیے اپنے علم اور اپنے عمل کے اوپر، کیونکہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے. اور وہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو علم تو اللہ دے دیتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا. تو اس لیے علم کے ساتھ عمل بھی مانگنا چاہیے. علم آپ کو اللہ نے دینا شروع کر دیا، اس کے ساتھ اب عمل ہونا شروع ہوتا ہے.
اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اب آپ سے وہ اخلاص چھین لیتا ہے کہ علم بھی ہے، عمل بھی ہے اور اخلاص نہیں ہے۔ اور اخلاص کیسے چھینتا ہے؟ کہ نیکی کا تکبر، نیکی کا دکھاوا، شرک خفی، کہ لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے بندہ، کیونکہ اس کو اپنی تعریف اچھی لگنی شروع ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی جو ہے ان کی تعریف کرتا تھا تو ان پہ ذرا ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ وہ نیکی خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، اور جب وہ ان کو کوئی اصلاح کے لیے کوئی بات کرتا تھا تو بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی کہ جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آئینہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ بال یہاں سے ٹھیک کر لیں، یہاں غلطی ہے یہ، یعنی کہ وہ آپ سے کچھ چھپاتا نہیں ہے۔ اسی لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی اصلاح کرنا نا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ان کو جب کوئی اصلاح کے لیے بات کرتا تھا تو وہ توجہ سے سنتے تھے اور اپنے اندر بہتری لے کے آتے تھے۔ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا ایک جو سب سے بڑی نشانی ہے نا، کہ جب انسان کے اوپر اپنی غلطیاں عیاں ہونی شروع ہو جائیں، کہ وہ دیکھے کہ اچھا بھائی واقعی میرے اندر ابھی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، اور کوئی بندہ بھی اگر اس کی اصلاح کے لیے ان کو بات کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، خاص طور پہ بڑے، تو وہ توجہ سے سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو آپ جب بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا، اس کے ساتھ آپ کا عمل بھی ٹھیک ہو گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اس کا بڑا آسان فارمولہ بتا دیا کہ اس دن میں آڈیو سن رہا تھا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 کام کرنا چھوڑ دو، ایک جو دکھا نہیں سکتے اور دوسرا جو دکھانے کے لیے کرتے ہو، یعنی کہ تنہائی میں کیے ہوئے غلطیاں، گناہ کے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اشفاق احمد صاحب کی بڑی پیاری بات ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا۔ تو اپنی تنہائی کو کلمہ پڑھانا ہے، اپنی تنہائی کو مومن کرنا ہے، تو ایک تو وہ کام چھوڑ دو جو دکھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، زندگی میں جو ہے آسانی ہو جائے گی، اخلاص آ جائے گا۔ دوسرا جو کام دکھانے کے لیے کرتے ہو وہ چھوڑ دو، یعنی کہ دکھاوے کے لیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اور اس سے لوگوں کے اندر نا اپنی ایک تعریف پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ بیٹھے ہوئے تو باہر، تو ان کے ساتھ ہی نا جو گلی کا ایک کتا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو بالکل سائڈ پہ سامنے نا، تو وہ ایک شخص آیا، ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ حضرت آپ کتنے نیک ہیں، آپ کتنے عظیم ہیں، اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ دیا ہے، اور یہ اور وہ۔ تو وہ اتنی ان کے اوپر وہ تعریف ناگوار گزری کہ انہوں نے اس شخص کو روکنے کے لیے کہا کہ میں کہاں اچھا ہوں، مجھ سے تو یہ گلی کا کتا اچھا ہے جس کا حساب نہیں ہوگا۔ انسان تو جب اس نے سانس لینا شروع کر دیا ہے تو اب وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اور جو سچی نیت کے ساتھ اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اس میں تکبر نہیں آ سکتا، وہ دوسروں سے تعریف نہیں وصول کرتا۔ فتح مکہ جب ہوا تو صحابہ کرام پریشان تھے، رو پڑے، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو تو فتح مل گئی، تو آپ پریشان کیوں ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے ہماری دنیاوی کوششوں کا جو محنتیں ہم نے کی اس کا نتیجہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ تو یہ ہے آپ کی اس دنیا کی حقیقت کہ انسان جب اس دنیا کا رہ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملاوٹ کے ذریعے آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے تمام برکتیں چھین لیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کل انگزائٹی ڈپریشن اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھے نہیں ہیں اسلام کے فلسفے کو۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں جو ہے یہ بات کی، مجھے بڑی پیاری لگی تھی کہ یا اللہ مجھے اس دانائی سے بچا جو رونا نہ سکھائے، یعنی کہ ایسی دانائی کہ جو آپ کے دل کو سخت کر دے اور آپ کو لوگوں کا درد محسوس نہ ہو، ایسی دانائی سے پناہ مانگو۔ یا اللہ مجھے ایسے فلسفے سے بچا جو خوش ہونا نہ سکھائے۔ اگر آپ کا جو بھی فلسفہ ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو خوش نہیں کر رہا، آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کریں، تو ایسے فلسفے سے بھی جان چھڑائیں۔ ایسا فلسفہ صرف اور صرف بربادی ہے۔ اور یا اللہ مجھے ایسی عظمت سے بچا جو جھکنا نہ سکھائے، یعنی کہ اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مرتبہ ہے نا وہ آپ کو تکبر کی اس حد پہ لے جائے گا کہ جہاں پہ آپ میں اور فرعون میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ویڈیوز آپ سب کے لیے ہیں۔ انسان چلا جاتا ہے، پیچھے یہ ویڈیوز رہ جاتی ہیں، لوگوں تک انشاءاللہ یہ خیر کا کام کرتی رہیں گی۔ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں اور جب وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں اور جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے، ایک دوڑ ہے جس میں پڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے میں 50 سال میں آپ دیکھ لیں، 50 سال کے اندر آبادی بڑھ جاتی ہے اور بندہ ایک بھی آپ کا واقف نہیں رہتا۔ مکان بڑے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، 40 لاکھ سے 50 لاکھ آبادی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ کا پیارا، آپ کا واقف کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ ذرا سا اگر زندگی کی حقیقت کو سمجھا جائے نا، تو جو جتنا عرصے کا سٹے ہے نا، یہ شکر کے ساتھ اور
خیر کے ساتھ گزر جائے گا، کیونکہ کہانی وہی اچھی جس کا انجام اچھا ہو. اور انجام کن کا اچھا ہوگا؟ جو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، مشکل آئے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، نعمتوں میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو بس اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے.